پاک میں ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ممبر سے کھڑے ہو کر سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ قال خطب عمر رضی اللہ تعالی عنہ علی منبر رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فقال انه قد نزل تحرم الخمر. عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں کہ میرے والد حضرت فاروق اعظم امیر المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ممبر میں کھڑے ہو کر اعلان فرما رہے تھے انه قد نزل تحریم الخمر، اے لوگو اللہ نے شراب کی حرمت نازل کر دی ہے. وَهِيَ مِنْ خَمْسَةِ أَشْيَاء، اور وہ 5 چیزیں ہیں الْعِنَبُ وَالتَّمَرُ وَالْعِنَبُ وَالشَّعِيرُ وَالْعَسْلُ وَالْخَمْرُ مَا خَمَرَ الْعَقْلُ. فرمایا وہ 5 چیزیں ہیں انگور اور کھجور اور گیہوں اور جو اور شہد، یہ ان چیزوں سے اصیل کر کے کھینچ کے لوگ شراب بناتے ہیں، یہ تو حرام ہے. اللہ نے خمر کا لفظ استعمال کیا تھا قرآن میں. فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یہ چیزیں بھی، یعنی انگور سے بھی لوگ شراب بناتے ہیں اور کھجور سے بھی لوگ شراب بناتے ہیں اور گیہوں سے بھی لوگ شراب بناتے ہیں، جو سے بھی لوگ شراب بناتے ہیں اور شہد سے بھی لوگ شراب بناتے ہیں. یہ 5 چیزیں حرام ہیں. والخمر ما خمر العقل، اور ہر وہ نشہ لانے والی چیز جو عقل پہ پردہ ڈال دے وہ خمر ہے اور وہ شراب ہے اور وہ حرام ہے. فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ممبر پر کھڑے ہو کر اعلان فرمایا. آج بہت ساری نشہ آور چیزیں ہیں جو شراب کے علاوہ ہیں، شراب جیسی چیزوں کے علاوہ ہیں، گولیوں کی شکل میں ہیں، کیپسولوں کی شکل میں، سیرپ کی شکل میں. ڈاکٹر اسے منع کرتا ہے. ایسے کاروبار کرنے والوں کے خلاف حکومتیں معاملہ درج کرتی ہیں اور وہ لوگ جو بہکے ہوئے ہیں، بگڑے ہوئے ہیں، دین الہی سے دور ہیں، ان کے بارے میں تو ہم بہت کچھ نہیں کہہ سکتے، کہنے والے بہت لوگ ہیں. لیکن جو لوگ کلمہ پڑھتے ہیں، مسجد و محراب سے تعلق رکھتے ہیں، اگر ان کے گھرانے کے نوجوان نشہ اور شراب کے عادی ہو جائیں تو انہیں تباہ ہو جاتی ہے. یہ جو آپ کی صحت ہے یہ اللہ کی عطا ہے. ایک خاتون کہہ رہی تھی جو بیوہ ہو چکی ہے، چھوٹے چھوٹے بچے، کہا اچانک ان کا انتقال ہو گیا اور ان کی جیب سے میں نے کچھ گولیاں نکالی جو نشہ آور تھی. دیکھو بھائی، موت تو کسی کی بھی کبھی آ سکتی ہے، لیکن اگر موت کا سبب آپ خود بنتے ہو تو وہ ننھا منھا کے لے کیا کرو گے؟ اس غریب عورت نے جس نے ساری زندگی تمہیں سونپ رکھی ہے، اس کی بیوائی کا کیا حال ہوگا؟ وہ عورت کتنا پریشان ہے، وہ بچوں کو پالے کیسے؟ اور پھر وہ بچہ اگر برادری کا شکار ہوتا ہے اور گندے لوگوں کی سنگت اختیار کرتا ہے تو اس کے لیے ذمہ دار ہوتا ہے. آپ قبر میں بھی رہ کے سکون نہیں پاؤ گے. اس لیے کوشش کیجیے کہ بچے ہمارے بہک نہ جائیں، نوجوان ہمارے بہک نہ جائیں، اور اگر ہم میں سے کوئی بدقسمتی سے اس کا عادی ہو رہا ہے تو خدا کے لیے توبہ کرو، اس سے دور ہو جاؤ، مسجد سے رشتہ قائم کر لو، اللہ عز و جل سے اپنا رشتہ جوڑ دو تاکہ اس گندی چیز سے ہم بچ جائیں، ہمارا سماج بچ جائے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری حدیث سنیے. انس رضی اللہ تعالی عنہ لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. انس کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے شراب کے تعلق سے 10 چیزوں پر. فرمایا
کار ہوں، پڑھتے رہیں کتاب الہی پڑھتے رہیں، اور اس سے اپنی آنکھوں پر جو پردے پڑتے جا رہے ہیں وہ اڑتے جائیں، اور ایک ہم ایک اچھے انسان اور ایک اچھے امتی بن جائیں. آمین.